صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بتا رہے کہ میرا دل سخت ہے، فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جائے گا۔ وہ آ کر بتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ غصہ مت کرو، اخلاق کو درست کرو، احسن خلقک للناس، تربیت فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احسن خلقک للناس وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ کر رہے ہیں، وہ اعمال ان کو بتا رہے ہیں جس سے حسد ختم ہو جائے، جس سے بغض ختم ہو جائے۔ مصافحہ ملاؤ، کیا کرو؟ سلام کرو، مصافحہ کرو، اس سے دل ختم ہو جائے گا جو خدا نے کہلوایا ہے تم سے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، تو دل ختم ہوگا جب تم مصافحہ کرو گے، سلام کرو گے، محبتیں بڑھیں گی تمہارے درمیان۔ تو تزکیہ بھی ہو رہا ہے، یعنی جو قرآن حدیث سیکھ لیا اس کو عمل میں بھی لایا جا رہا ہے، فوراً عمل کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی پڑھ لو، ابھی سیکھ لو، عمل کرنے کا زمانہ بعد میں ہے۔ جیسے شیطان آتا ہے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے علماء کا شیطان بھی، عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے اور متعلم کا شیطان بھی متعلم ہوتا ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں بھائی ابھی پڑھ لو، پڑھنے کا زمانہ ہے، بعد میں عمل ہوتا رہے گا، ابھی پڑھنے کا زمانہ ہے، بعد میں تبلیغ ہوتی رہے گی، تبلیغ کا زمانہ نہیں ہے، یہ پڑھنے کا زمانہ نہیں، یہی پڑھنے کا زمانہ ہے، یہی عمل کرنے کا زمانہ ہے، اور یہی تبلیغ کرنے کا زمانہ ہے، یہی دعوت دینے کا زمانہ ہے، یہی تزکیے کا زمانہ ہے، یہی احسان کا زمانہ ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، قرآن ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، حدیث ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، ذکر ایسا کرو، توبہ ایسے کرو، استغفار ایسے کرو، عبادت ایسی کرو گویا اللہ تمہارے سامنے ہے۔ صرف عبادت نماز نہیں کہ ہر عمل، مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں قرآن پڑھو، جب قرآن پڑھو ایسا پڑھو کہ اللہ کی آواز سنائی دینے لگے۔ کس کی آواز سنائی دینے لگے؟ اللہ کی آواز سنائی دینے لگے۔ حدیث ایسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ امام الانبیاء جیسے ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسا ادب و احترام، ایسی تعظیم جب قرآن کی ہوگی، جب حدیث کی ہوگی، جب ایسی توجہ اور ایسا احسان ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان علوم کو ہمارے نفوس میں داخل کریں گے۔ جب یہ علوم نفوس میں آ جائیں گے، پھر پوری دنیا کو یوں کہنا پڑے گا کونوا مثلنا، جیسے ہمیں ایسے ہو جاؤ، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، جیسے ہم قرآن و حدیث کے حافظ و عالم و عامل ہیں ایسے تم بھی ہو جاؤ، کونوا مثلنا۔ تو نفوس کے اندر لانا ہے ان نفوس کو، ان علوم کو معمولات میں لانا ہے۔ دوران تعلیم پڑھنے کے زمانے میں ہی، یہ نہیں کہ ابھی پڑھ لو بعد میں عمل کریں گے، ابھی پڑھ لو بعد میں تبلیغ کریں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ پڑھنے کا زمانہ بھی یہی ہے، عمل کا زمانہ بھی یہی ہے، اور تبلیغ کا زمانہ بھی یہی ہے۔ اللہ فرما رہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا۔ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، دوسری وحی نازل ہو رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے نبی رسول پیغمبر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ چادر اوڑھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا زمانہ نہیں ہے، سونا چھوڑ دو، بیٹھنا چھوڑ دو، چادر چھوڑ دو، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر گندگی سے دور رہو، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس لیے احسان نہ کرو کہ زیادہ ملے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور تبلیغ میں، دعوت میں، عبادت میں اپنے رب کے لیے جم جاؤ۔ ہٹنا نہیں ہے کہ بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی، کورونا آ گیا پڑھائی ختم کر دی، گھر میں فاقہ آ گیا پڑھائی بند کر دی، امی کی طبیعت خراب ہو گئی، ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، پڑھائی بند کر دی، پیٹ میں درد ہو گیا، گھنٹہ چھوڑ دیا۔ وہاں میدان کارزار میں صحابی ہیں، ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا تو ایسے جھنڈا دبا لیا، جب تک جان میں جان نہیں، جھنڈا نہیں گرنے دیا، ہم سبق چھوڑ دیتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو گیا، کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، گھر میں یہ ہو گیا، پڑھائی چھوڑ دی، تعلیم چھوڑ دی۔ چھوڑنے کا مطلب نہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جم جاؤ، ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں عمل کرنا ہے، ہر حال میں اس کو عالم میں پہنچانا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے حالات کیسے بھی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ پہلا سبق ہے، ابھی نماز میں سنا ہوگا آپ نے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تبلیغ اور جمنے کی ایک دوسرے کو وصیت کہ بھائی ابھی پڑھو، پڑھائی پوری کرنی، یہ نہیں حافظ بن گئے چلو اسکول میں، حافظ بن گئے چلو کھیت میں، حافظ بن گئے چلو دکان میں، نہیں، حافظ بن گیا قاری بنو، قاری بن گیا عالم بنو، عالم بن گئے مفتی بنو، تخصص فی الحدیث کرو، تخصص فی تفسیر کرو، تخصص فی تبلیغ کرو، تخصص فی تبلیغ کرو۔
ایک سال کافیہ میں، ایک شرجامی میں، ایک مختصر میں، ایک مشکات میں، ایک جلالین میں، ایک دور حدیث میں، ایک دور تبلیغ میں، اس طرح سال لگانا ہے۔ لگاؤ گے؟ کون کون نہیں لگائے گا؟ ماشاء اللہ، سب طلب ہیں، جاگ رہے ہیں سب، ماشاء اللہ۔ کون کون لگائے گا؟ واہ 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 واہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو پڑھنے کا زمانہ بھی یہی ہے، عمل کا زمانہ بھی یہی ہے، اور تبلیغ کا زمانہ بھی یہی ہے۔ اقرا بھی نازل ہو رہی ہے، یا ایھا المدثر بھی نازل ہو رہی ہے، اور عمل یا ایھا المزمل قم اللیل، چادر اوڑھنے والے رسول پیغمبر، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ، الا قلیلا، تھوڑا سا آرام کر لو اور پوری رات عبادت کرو، نصفہ و انقص منہ قلیلا، یا آدھی کر لو یا اس سے کم کر لو، او زد علیہ، اور اس سے زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کرو، جلدی مت کرو کہ جلدی بیان ختم کرو۔ اتنا لمبا بیان ہم نے تو کبھی گھنٹہ بھی اتنا لمبا پڑھا نہیں، اور آپ تبلیغ میں اتنا پڑھا رہے، وہ بھی جمعرات کو، نہیں وہ بھی جمعرات کو۔ جمعرات کو تو صبح ہی سے چھٹی ہو جاتی ہے، استاد صاحب آج تو کوئی غزل سنا دو، کوئی قصہ سنا دو، کوئی استاد شاعر ہوتے ہیں ان سے غزل بھی سننے چلا گا، کوئی بزرگ ہوتے ہیں کہ حضرت کوئی قصہ سنا دو۔ آج کیا ہے؟ جمعرات ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری تبلیغ سے، میری دعوت سے علم کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچ جائے، میرے لیے خسران عظیم ہے۔ تبلیغ میں لگانے سے مجھے تمہیں تعلیم سے ہٹانا نہیں ہے۔ اگر تبلیغ سے تمہیں ہٹانا ہوتا، تعلیم سے ہٹانا ہوتا، پھر کیوں جمعرات کو یہاں بلواتے، کیوں یہاں جوڑ کرواتے؟ یہاں قرآن سنایا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہا ہے، اس کی تفسیر، اس کا مطلب تبلیغ کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ تو جو جمعرات تمہیں پڑھوا رہے ہیں آپ سے تبلیغ والے، وہ تمہیں کہہ دیں گے بار کی چھٹی کر دو، اتوار کی سنیچر کی کی چھٹی کر دو۔ جو جمعرات کو بھی پڑھوا رہے ہیں، جمعے کو بھی پڑھوا رہے ہیں، وہ کیسے کہہ دیں گے تم پڑھائی چھوڑ دو، تبلیغ میں لگ جاؤ؟ نہیں، پڑھائی میں ایسے لگو کہ تمہیں دیکھ کر یوں کہا جائے کہ ان کو پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اذا كنت في امر فكن فيه، جب تم کسی کام میں لگو، ایسا لگو، دیکھنے والا تمہیں دیکھ کر کہے اس سے بڑا طالب علم مدرسے میں کوئی نہیں ہے۔ جب دیکھو تکرار میں ہے، مطالعے میں ہے، جب دیکھو مذاکرے میں ہے، جب دیکھو کتاب پڑھنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں ہے، اس کو پڑھائی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ اور جب آپ کو دیکھیں وہ جمعرات کو چھٹی ہو گئی، سب اپنے گھر جا رہے ہیں، اور کوئی گھوم رہا ہے، کوئی پھر رہا ہے، اور یہ بستر اٹھا کر جماعت میں جا رہا ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ بقرعید میں گھر جانے والے گھر جا رہے ہیں، اور یہ جماعتوں میں جا رہا ہے۔ گھومنے والے تاج محل میں جا رہے ہیں، اور لال قلعے میں جا رہے ہیں، اور یہ قلعے میں جا رہے ہیں۔ دیکھ کر یہ کہیں کہ اس مدرسے میں ان سے بڑا کوئی تبلیغ والا نہیں، ان سے بڑا کوئی داعی نہیں، ان سے بڑا کوئی مبلغ نہیں۔ جب تعلیم میں لگو تو ایسا لگو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، اور جب تبلیغ میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، جماعتوں میں ہو تو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ ان سے بڑا مبلغ اور داعی کوئی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب کیا صحابہ کی، نبیوں کی یادیں زندہ کرتی۔ عبداللہ ابن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں راوی کہ 100 غلام، ان کے 100 غلام تھے۔ کتنے غلام تھے؟ 100 غلام اس زمانے میں۔ یکلم کل واحد منہم بلغتہ، ان میں سے ہر ایک اپنی لینگویج میں بات کرتے، ان میں سے ہر ایک اپنی لینگویج، 100 زبان ہیں، 100 زبان والے غلام تھے ان کے، الگ الگ جگہ، کوئی بنگال کا ہے، کوئی بہار کا ہے، کوئی آسام کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، کوئی ہریانے کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی افریقہ کا ہے، الگ زبانیں ہو سکتی ہیں، 100 آدمیوں کی ہو سکتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر کا کمال یہ تھا، یکلم کل واحد منہم بلغتہ، ان میں سے ہر ایک سے اس کی لینگویج میں بات کرتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر 100 زبانوں کے ماہر تھے۔ کتنی زبانوں کے؟ 100 زبانوں کے ماہر تھے۔ کتنی زبانوں کے؟ 100 زبانوں کے ماہر تھے۔ اور یہاں تو ہماری ایک زبان ہے عربی، وہی ہمارے قابو میں ہے۔ عربی میں بات کرو کہ یہ مجھ سے آتی نہیں، پھر کہاں پڑھ رہے مدرسہ عربی ہے، پھر عربی آتی ہے۔ ایک زبان کے لیے مدرسہ بنا، ایک زبان کے لیے اسکول بنا، کالج بنا، لیکن اس میں انگلش میں ماہر کوئی نہیں۔ ہمارے مولانا تھے وہاں نظام الدین میں مرکز میں کہ بھائی ملکوں کے تقاضے ہیں، انگریزی والے چاہیے، اور ایسی انگریزی نہیں، یس نو تو مجھے بھی آتی ہے میرے صاحب کو، یس نو والی انگریزی نہیں چاہیے، ایسی انگریزی جس میں پورا قرآن اور پوری حدیث، پوری تبلیغ، پورا کام سمجھایا جا سکے۔ لا نعم کی عربی نہیں، لا نعم، نعم لا،
یہ والی عربی نہیں، ایسی عربی جو قرآن سمجھا سکے، حدیث سمجھا سکے، دعوت سمجھا سکے، تبلیغ سمجھا سکے. ورنہ ہماری عربی تو ایسی ہے. ابھی ہمارے شیخ آئے ہوئے تھے کل پرسوں ہی، ہم ان کو لے گئے ایک جگہ. انہوں نے کہا جی مجھے حدیث کی اجازت دے دیا. میں نے چلو. تو وہ شیخ کے پاس گئے. انہوں نے کہا حضرت التمسوا الاجازہ. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. ہم تو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ابھی آئے تو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جانے کے لیے کہہ رہے ہیں حدیث کی اجازت. تو وہ تو ان کی بات تھی. اب وہ شیخ تھے ہمارے ساتھ میں، وہ بیچارے اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے، وہ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی غلط ہو جاتا ہے. وہ دسترخوان پہ ہمارے یہاں کھانا کھا رہے تھے گنگو میں، تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تو اس کو بلا رہے تھے کھانے کے لیے. تو اس کو کہا انہوں نے جاؤ جاؤ. کہنا چاہ رہے تھے آؤ آؤ، لیکن کہتے جاؤ جاؤ. میں نے کہا جاؤ جاؤ نہیں آؤ آؤ. تو وہ عربی سیکھ رہے تھے، اردو سیکھ رہے تھے بیچارے. تو آؤ آؤ کی وجہ سے جاؤ جاؤ. جاؤ جاؤ نہیں ہے، آؤ آؤ ہے. تو ہماری عربی ایسی ہے، ہماری اردو ایسی ہے، ہماری انگلش ایسی ہے. اور وہ 100 زبانوں کے ماہر برسوں پہلے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یکلم کل واحد منہم بلغتی. تو ایسی تبلیغ ہم چاہتے ہیں، ایسی تعلیم ہم چاہتے ہیں کہ ہم فارسی میں ماہر ہو جائیں، ہم اردو میں ماہر ہو جائیں، ہم عربی میں ماہر ہو جائیں، ہم منطق میں ماہر ہو جائیں، ہم فلسفے میں ماہر ہو جائیں، اور ہم تفسیر میں ماہر ہو جائیں، ہم حدیث میں ماہر ہو جائیں، ہم عربی میں ماہر ہو جائیں، ہم تبلیغ میں دعوت میں ماہر ہو جائیں، ہر فن مولا بن جائیں. اس لیے آپ کو یہاں بلایا ہے. پڑھائی چھوڑ دو اس لیے نہیں بلایا، تعلیم چھوڑ دو اس لیے نہیں بلایا، خدا نخواستہ تمہاری تعلیم میں کمی آ جائے اس لیے نہیں بلایا. اس لیے بلایا کہ ایسے پڑھو جیسے نبیوں نے پڑھا، ایسے پڑھو جیسے صحابہ نے پڑھا، ایسے پڑھو جیسے تابعین تابعین محدثین ائمہ فقہا نے پڑھا، ایسا پڑھو جیسے ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے پڑھا. ساری دنیا میں آج انہیں کی آوازیں ہیں. کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا. تو عبداللہ ابن زبیر 100 غلام اور 100 زبانوں کے وہ ماہر. فرماتے ہیں عمرو بن قیس كنت اذا نظرت في امر دنیا، جب میں عبداللہ ابن زبیر کی دنیا کے کاموں کو دیکھتا تھا تو میں یوں کہتا تھا ھذا رجل لم يرد اللہ طرفۃ عین. یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے تعلق نہیں. ایسے یہ تو پکا دنیا دار ہے. لیکن جب میں ان کی عبادت دیکھتا تھا، ان کا علم دیکھتا تھا، ان کا عمل دیکھتا تھا، ان کی تبلیغ دیکھتا تھا، ان کی نقل و حرکت چلت پھرت دین کے لیے قربانیاں دیکھتا تھا تو میں یوں کہتا تھا ھذا رجل، یہ آدمی وہ ہے لم یرد الدنیا طرفۃ عین، اس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی دنیا سے تعلق نہیں. یہ تو پکا دیندار ہے. ایسا ہم سب بننا چاہتے ہیں اس تبلیغ سے کہ تعلیم میں ایسے لگو دیکھنے والے یہ کہے اس سے بڑا متعلم کوئی نہیں. اور تبلیغ میں چھٹیوں میں جماعتوں میں ایسا پھرو دیکھنے والے یہ کہے ان سے بڑا مبلغ کوئی نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کب؟ جب ہم کرنا چاہیں. تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اور تو چاہ لے تو راہیں ہزار ہیں. تو عمل کا زمانہ بھی یہی ہے، اور تعلیم کا زمانہ بھی یہی ہے، اور تبلیغ کا زمانہ بھی یہی ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. عمل بھی کرو اور دعوت بھی دو. اقرا بسم ربک، اور پڑھو بھی. پڑھنا بھی ہے اور پھرنا بھی ہے اور کھڑا ہونا بھی ہے خدا کے سامنے. اقرا پڑھنا ہے، وربک فکبر پھرنا ہے بڑائی بیان کرتے ہوئے عالم میں، اور کھڑا بھی ہونا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. عبادت کو، دعوت کو، علم کو جمع کرو. کتنے سال میں قرآن نازل ہوا؟ بولو جلدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر ہے؟ 23 سال. اگر آپ سوچ 23 سال کتنی نبوت کی، 23 سال 40 سال کے بعد نبوت ملی، 23 سال نبوت کے آپ نے گزارے. 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے. 23 سال. آپ سوچتے کہ پہلا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن نازل ہو جائے پھر اس پر عمل کریں گے. پہلے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن نازل ہو جائے پھر اس کی تبلیغ کریں گے. ہو جاتی؟ ارے بولو. 23 سال میں نازل ہوا، 23 سال آپ کی نبوت کی عمر. آپ سوچتے پہلے قرآن کے پورے عالم ہو جاؤ، پورے حافظ ہو جاؤ، پہلے قرآن کے عامل ہو جاؤ، پھر کیا کریں گے؟ قرآن کے داعی بنیں گے. پہلے حافظ، پھر عامل، اور پھر داعی. نہیں، ساتھ ساتھ تمہیں حافظ ہونا ہے، ساتھ ساتھ تمہیں عامل ہونا ہے، ساتھ ساتھ تمہیں
داعی ہونا ہے صرف رسول اللہ نہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگر پر لا رہے تھے۔ آیت نازل ہو گئی قرآن میں فسبح باسم ربک العظیم، آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لکھ لو، پڑھ لو، یاد کر لو، چھٹی ہو گئی؟ نہیں، فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ کیا پڑھتے ہیں رکوع میں؟ ارے کیا پڑھتے ہیں رکوع میں؟ فسبح باسم ربک العظیم۔ دیکھو ہم تم سے پڑھوا رہے جمعرات کو بھی، جب جمعرات کو بھی پڑھوا رہے تم سے تو پھر پورے ہفتے کیسے کہہ دیں گے پڑھائی چھوڑ دو اور سب جماعت میں چلے جاؤ؟ فسبح باسم ربک العظیم، آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، رکوع میں پڑھا کرو اس کو۔ آیت نازل ہو گئی سبح اسم ربک الاعلی، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اجعلوها فی سجودکم، اس کو سجدے میں پڑھا کرو۔ کیا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی کو علم میں، عمل میں، دعوت میں لایا گیا۔ فسبح باسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم کے ذریعے فسبح باسم ربک العظیم کو حفظ میں، عمل میں، تبلیغ میں لایا گیا۔ آپ نے نازل ہوتے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم اجعلوها فی سجودکم، تو ساتھ ساتھ علم آ رہا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے اور عمل میں آ رہا ہے اور اس کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ 23 سال ہو گئے اور پورا قرآن مردوں میں پہنچ گیا، عورتوں میں پہنچ گیا، عالم کے اندر منتقل ہو گیا۔ اور صرف یہ نہیں ہو گیا بلکہ رسول اللہ نے فرمایا الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، او مکے والوں، مدینے والوں، او مردوں عورتوں مسلمانوں، الا هل بلغت، کیا میں نے قرآن کی تبلیغ کر دی؟ سب نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اے اللہ کے رسول آپ نے تبلیغ نہیں، تبلیغ کہاں ادا کیا، رسالت کہاں ادا کر دیا؟ آپ نے امت کے لیے بڑی خیر خواہی کی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سارے انصار، یہ سارے مہاجرین، یہ سارے حجاج گواہی دے رہے ہیں میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ صرف اتنی بات نہیں، صحابہ کو پھر اللہ کے نبی نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچا دے۔ صحابہ اذکیاء تھے، ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے رسول اللہ نے ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، اے اللہ یہ انصار مہاجرین، یہ حجاج کا مجمع کہہ رہا ہے میں نے تبلیغ کی ہے، ہمیں رسول اللہ نے اللہ کے سامنے گواہ بنا کر پیش کیا۔ اب رسول اللہ ہمیں کہہ رہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، اب حاضر غائب تک پہنچا دو۔ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، اب ہمیں ہندوستان والوں کو پیش کرنا ہے، اب ہمیں افریقہ والوں کو پیش کرنا ہے، اب ہمیں ملک شام والوں کو پیش کرنا ہے، اب ہمیں دنیا میں خدا کے پیغام کی تبلیغ لے کر عالم میں جانا ہے تاکہ کل قیامت میں ہم اللہ کے سامنے ان انسانیت کو اور امت میں پھیلے ہوئے سارے عالم میں انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اے اللہ جس طرح تیرے نبی نے ہم تک پہنچایا تھا اس طرح ہم نے تیرا پیغام اطراف عالم میں پہنچا دیا ہے۔ اس لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ خوب محنت سے پڑھیں گے اور جو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے اور جو عمل کریں گے اس کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کے لیے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی طرح سفر کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے طائف پیدل تشریف لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر گئے۔ کیوں گئے مکہ سے مدینہ؟ تجارت کے لیے نہیں، زراعت کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں جیسے بجنور والے جاتے ہیں۔ کہاں ہے بھائی؟ کہ کون ہے؟ کہ یہ بیکری والے ہیں بجنور سے آئے ہیں۔ یہ کون ہے بھائی؟ نیپال میں کہ یہ اڑد چاول کھلا رہے، یہ وہاں سے آئے بجنور سے آئے ہوئے ہیں، اڑد چاول کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ ساری دنیا میں سہارنپور والے، بجنور والے، یو پی والے، ہندوستان والے ملک و مال کے لیے دنیا میں سفر کر رہے ہیں، لیکن علم و ایمان کے لیے، قرآن حدیث کے لیے ہم اور تم سفر نہ کریں۔ رسول اللہ کا سفر مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے تھا، مکہ سے مدینہ دعوت کے لیے تھا۔ فرماتے تھے من ینصرنی من یعوینی، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے؟ کیوں؟ حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کروں۔ وَلَهُ الْجَنَّةُ، جو تبلیغ میں میرا ساتھی ہوگا، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت ہے۔ من ینصرنی من یعوینی حتی ابلغ رسالت ربی، وہی بات جو سارے نبیوں نے کہی، وما اسألکم، کہ تم نعوذ باللہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یا قوم لیس بی ضلالہ، میری قوم میں گمراہ نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین،
العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. ابلغکم رسالات ربی سارے نبیوں نے کہا، اور امام الانبیاء یہاں کہہ رہے مکہ میں من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی. کون ہے جو میرا ساتھ دے کہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کروں؟ مدینے والے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں، آرام نہیں کیا کہ مکہ میں لوگ کانٹے بچھا رہے، مجنون پاگل دیوانہ کہہ رہے آؤ مدینے میں آرام کر لو، کہ نہیں، مدینہ سے مکہ جانا تبلیغ کے لیے تھا، کام کے لیے تھا. وہاں آپ نے آرام نہیں کیا. 1 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 2 ہجری میں 6 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 3 ہجری میں 5 دفعہ راہ خدا میں نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 7 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ راہ خدا میں نکلے، 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 9 ہجری میں 30,000 صحابہ کو لے کر تبوک میں تشریف لے گئے. 9 برس میں 27 سفر اللہ کے رسول نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیے. 3 دن کے لیے نہیں، 10 دن کے لیے نہیں، 40 دن 4 مہینہ، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال نہیں. رسول اللہ کہتے تھے میں راہ خدا میں جاؤں، اقتل، شہید کر دیے جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں. جان دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس میں 27 سفر کر رہے ہیں. 1 ہجری میں 1 سفر ہو رہا ہے، 2 ہجری میں 6 سفر ہو رہے، 3 میں 5 ہو رہے،